بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فورتھ ایئر۔ جی بچے کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا نیا چیپٹر ہے، سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن، سماجی فلاحی انصرام۔ اچھا، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آخر آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، کسی علم کو پڑھنے سے پہلے، کسی بھی چیز کا مطالعہ کرنے سے پہلے، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر میں یہ کیوں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، دین اس وقت آپ اپنے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا کر رہے ہیں۔ دس از کالڈ کریٹیکل تھنکنگ۔ تو ہر انسان کے اندر ایک کریٹیکل تھنکنگ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک کام کو کر رہے ہیں تو ہم وہ کیوں کر رہے ہیں، آخر وہ ہماری ضرورت ہے بھی کہ نہیں، ہمیں کس طرح فائدہ دے سکتا ہے۔ اب فلاحی انصرام کیا ہے؟ اب سماجی فلاحی انصرام سے مراد اس میں آپ وہ تمام اصول اور قوانین پڑھیں گے جو ایک سوشل ویلفیئر آفیسرز کے لیے، کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے اہم ہوتے ہیں یا ضروری ہوتے ہیں۔ اب چونکہ سوشل ورک کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، ان کے لیے یہ ایک پروفیشن ہے، یہ ایک پیشہ ہے، تو اس پیشے کو پریکٹس کرنے کے لیے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے جو ادارے ہیں، ان اداروں کے جو ہیڈز یا سپرنٹینڈنٹس جن کو کہا جاتا ہے، وہ جو ہیڈز ہوتے ہیں، ان کا ان تمام اصول اور قوانین کو جاننا بہت ضروری ہے، چونکہ انہوں نے سماجی فلاحی انصرام، یعنی جو فلاحی ادارے ہیں، معاشرے کے فلاحی ادارے ہیں، ان کا انصرام چلانا ہوتا ہے۔ جی تو آگے چلتے ہیں۔ انصرام یعنی ایڈمنسٹریشن لاطینی لفظ منسٹر سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی ٹو سرو کے، خدمت کرنے کے۔ عام استعمال میں انصرام سے مراد کاروبار چلانا، سٹاف کی نگرانی کرنا ہے۔ فلاحی انصرام ایک باضابطہ طریقہ کار ہے جو خدمات کو مؤثر اور منظم کرتا ہے۔ یہ سماجی بہبود کا دوسرا اہم ثانوی طریقہ کار ہے۔ عام استعمال میں انصرام سے مراد کاروبار چلانا اور سٹاف کی نگرانی کرنا ہے۔ فلاحی انصرام ایک باضابطہ طریقہ کار ہے جو خدمات کو مؤثر اور منظم کرتا ہے، اور یہ سماجی بہبود کا اہم ثانوی۔ اب میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ سوشل ورک کے جو بنیادی طریقہ کار ہیں، انفرادی سماجی بہبود، گروہی سماجی بہبود اور جماعتی تنظیم، ان تینوں طریقوں کو عملی طور پر معاشرے میں اپلیکیبل کرنے کے لیے یہ تینوں طریقے جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں کہ ان کی ہیلپ کریں۔ اب کوئی ادارہ ہے، اس ادارے کا کوئی ایڈمنسٹریشن یا نظام کوئی چلانے والا ایڈمنسٹریٹر ہے، تب ہی وہ میتھڈز جو ہیں وہ پریکٹس ہو سکتے ہیں یا اپلائی ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو سماجی فلاحی انصرام ہے، اس کی حیثیت ثانوی طریقہ کار کی ہے، سیکنڈری جو میتھڈز ہیں اس میں۔ اچھا اس کی کچھ ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں۔ ٹریکر کے اکارڈنگ وہ کہتے ہیں یہ سوچنے، منصوبہ بنانے اور عملی طور پر ایک تخلیقی طریقہ کار جو ادارے کو منظم کرتا ہے۔ یہ سلجھے ہوئے انداز میں لوگوں کے ساتھ کام کرنے، نصب العین کا تعین کرنے، تنظیمی تعلقات استوار کرنے، ذمہ داریاں تقسیم کرنے، پروگرام چلانے اور کامیابیوں کا تجزیہ کرنے کام لیا ہے۔ اب ایک ایڈمنسٹریٹر جو ڈیوٹیز کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، جو اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ سب وہی لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی پہلے ایک سوچنا، پھر پلان بنانا، پھر اس پلان کے مطابق اس پر عمل درآمد کرنا، اور اس میں کیا پھر ادارے کو ایک تو منظم کرنا ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے، پھر بہت سلجھے ہوئے طریقے سے یا ایک آرگنائز طریقے سے لوگوں کو ڈیوٹیز دینی ہے۔ رائٹ جاب رائٹ پرسن، جو شخص جو کام کر سکتا ہے اس کو وہ کام دینا ہے، اور دوسرے جو ادارے ہیں ان سے بھی تعلقات قائم کرنے ہیں، مختلف پروگرامز جو ہیں، پلانز، ان کو کیسے چلانا ہے، اور کامیابیوں ناکامیوں کا بھی تجزیہ ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہے جی پیرل کہتے ہیں انصرام ایک عملیہ ہے۔ عملیہ آپ سمجھتے ہیں، پروسیس کو کہتے ہیں۔ یعنی انصرام ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے مقاصد کا تعین کیا جاتا ہے۔
پالیسیاں اختیار کی جاتی ہیں، منصوبے بنائے اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ حالات اور مفید تعلقات کو بناتا اور برقرار رکھتا ہے۔ رائے جونز کہتے ہیں جی انصرام مقاصد بنانے، پالیسیاں جاری کرنے، تنظیم بنانے، برقرار رکھنے، منصوبے بنانے اور ان پر عمل درآمد کرنے اور نتائج کا تجزیہ کرنے کا عملیہ ہے۔ جی یہ 19-20 کے فرق کے ساتھ یہ ساری ڈیفینیشن ایک جیسی ہیں، یعنی سماجی پالیسی پر عمل درآمد کے لیے متحدہ کوششوں میں ربط ہے۔ اچھا جی، انتظامیہ کا فن اور سائنس جس سے ریاستی امور انجام دیے جاتے ہیں۔ شخص سے لکھتے ہیں انصرام کسی ادارہ یا افراد کے ایک گروہ کی سرگرمیوں کا حصہ ہے جس کا تعلق اس ادارہ یا گروہ کی تنظیم سے ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سماجی فلاحی انصرام ان افعال پر مشتمل ہوتا ہے جن کا تعلق ایک فلاحی ادارے کی تنظیم سے ہو۔ کتنی کمپریہنسو ڈیفینیشن یہ دی ہے کہ جس طرح ایک ادارے کو چلانے کے لیے، اس کی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے ایک گروہ کی تنظیم کی جاتی ہے اور اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اسی طرح جو سماجی فلاحی انصرام ہے اس کے بھی مختلف افعال کو سر انجام دینے کے لیے جو ہے وہ فلاحی ادارے کی تنظیم اسی طرح سے کی جاتی ہے۔ اچھا، اب آپ کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جی سماجی فلاحی انصرام کی جو خدمات ہیں وہ کس قسم کی خدمات انجام دی جاتی ہیں اور کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اس کو ہم ذرا غور سے پڑھتے ہیں۔ سماجی بہبود کے شعبے میں فلاحی انصرام کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انصرام کے کردار سے آگاہی حاصل کریں تاکہ انہیں سماجی بہبود کے حوالے سے پرکھا اور جانچا جا سکے۔ انصرام کے کردار دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے یا ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ اس میں دو طرح کی ڈیوٹیز پرفارم کرنا ہوتی ہے۔ نمبر ایک، خدمات کی فراہمی سے متعلق کردار، یعنی وہ رول پلے کرنا ہے جس میں سروسز پرووائڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر دو، انتظامی کردار۔ اچھا، اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خدمات کی فراہمی۔ خدمات کی فراہمی میں ادارے کی خدمات، سہولتوں یا مصنوعات سے متعلق حقائق جمع کرنا، انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سماجی حالات اور خدمات سے متعلق اعداد شمار کا تجزیہ کرنا، ادارے کے لیے مقاصد کا تعین کرنا اور پالیسی بنانا، ادارے کے پروگراموں کے لیے منصوبہ بندی کرنا اور وسائل کا تعین کرنا۔ اب انتظامی کردار میں کیا؟ ادارے کو منظم کرنے کے لیے انتظامی ڈھانچہ بنانا، ادارے کے لیے مناسب اور اہل سٹاف کی تقرری کرنا، سٹاف اور وسائل پر کنٹرول اور نگرانی کرنا، ادارے کے پروگراموں اور وسائل کی ریکارڈنگ اور حساب کتاب رکھنا۔ یعنی ایک طرف آپ نے ایک ادارے کا انتظامات جو ہے وہ کرنے، اور دوسری طرف جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ ان کا بھی جائزہ لینا ہے کہ آخر سروسز کی پرووائڈ کرنے کا یا پروویژن کا معیار کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو فرض ہے ایک ایڈمنسٹریٹر کا وہ کیا ہے۔ سب سے پہلا ایڈمنسٹریٹر کا فرض یہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ حقائق جمع کرنا۔ اس نے ادارے کو چلانے کے لیے مستند جو ریلائیبل اور حقائق پر مبنی، حقیقت پر مبنی جو ہے وہ حقائق ہر وقت اس کو کلیکٹ کرنے ہوں گے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی تاکہ وہ ادارے کے لیے جو بھی پالیسی بنائے اس کو مختلف چیزوں کی جو حقیقت ہے اس کی روشنی میں ترتیب دے سکے۔ نمبر دو، اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ جو ڈیفرنٹ پرابلمز ہیں جس کا سامنا ہے ادارے کو، ان اداروں کا تجزیہ کرے، کہ ان اداروں کا انالیسس کر کے یہ اندازہ لگائے کہ کس قسم کے پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کی وجوہات کیا ہیں اور ان کے سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں، پاسبل سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں اور ان سے سب سے دی موسٹ سوٹیبل سولوشن کون سا ہے۔ اچھا جی، مقاصد اور پالیسی کا تعین۔ اب ایک وقت میں ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ایک کام کو انجام دینے کے لیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، ان میں سے کون سی پالیسی جو ہے وہ کس انداز سے پالیسی بنانی ہے، اس چیز کا جو ہے وہ تعین وہ بھی ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے۔ پلاننگ بھی کرتا ہے وہ، اور وسائل کا تعین۔ دیکھیں پلاننگ اسی حساب سے ہوتی ہے جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ پلاننگ کی جاتی ہے۔ اگر وسائل محدود ہیں
تو پلاننگ اس کے اکارڈنگلی کی جاتی ہے. ہاں اچھا جی، تنظیمی ڈھانچہ. اب کسی بھی ادارے کی تنظیم کرنے کے لیے، اس کو آرگنائز کرنے کے لیے اس کے اندر سٹاف کی تقرری اور سٹاف کی جو تعداد ہے اس کا تعین بھی ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے کہ اس میں کتنے لوگوں کی ضرورت ہے، کتنے لوگوں کا ڈھانچہ ہونا چاہیے، کتنے لوگ ہونے چاہیے مختلف ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے. اس کے بعد سٹاف کی تقرری، اور تقرری کرنے کے لیے، ان کی اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا ٹیسٹ ہوگا، انٹرویو ہوگا، یا کن بنیادوں پر رکھا جائے گا، کتنی تنخواہ ان کو دی جائے گی، چھٹیاں دی جائیں گی تو کتنی دی جائیں گی، اور ورکنگ آورز کتنے ہوں گے. یہ تمام اصول، قواعد، ضوابط جو ہیں یہ ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے کہ ان کو طے کرتا ہے. سٹاف اور مالی وسائل پر کنٹرول. دیکھیں ایک ایڈمنسٹریٹر ہے، اس نے ادارے کو اگر چلانا ہے اور چلائے رکھنا ہے تو اس کو اپنے سٹاف کو پر بھی کنٹرول رکھنا ہے اور اپنے مالی وسائل پر بھی. مالی طور پر اس نے جو اس کے وسائل ہیں اس کو اس انداز سے خرچ کرے کہ وہ اس کے لیے پورے سال کے لیے اگر ہیں تو اس سال کے لیے انف ہونے چاہیے، یا پھر اگر اس سے زیادہ وقت کے لیے ہیں تو اس کو اس کے اکارڈنگلی پلاننگ کرنی چاہیے اور اس کو اس کے اکارڈنگ خرچ کرنا چاہیے. یعنی ایڈمنسٹریٹر کا پورا کنٹرول ہونا چاہیے، اس کے علم میں تمام چیزیں ہونی چاہیے، اس کو لا علم نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی کام اخراجات سے متعلق، حساب کتاب سے متعلق، تنخواہوں سے متعلق ہے، ان تمام کا ریٹن ریکارڈ رکھنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. کیونکہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے آپ کے پاس لکھے ہوئے ریٹن فارم میں ثبوت موجود ہونے چاہیے، تاکہ جو ہے آپ کو آگے اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے، بجٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس مکمل طور پر انفارمیشن موجود ہوگی، جس سے جو ہے وہ بدعنوانیوں کا بھی اندیشہ نہیں رہتا کہ جہاں پہ ریٹن فارم میں چیزیں نہیں ہوتی وہاں پہ بدعنوانیوں کا بھی احتمال بڑھ جاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے بجٹ بنانا. فلاحی ادارہ کے مالی وسائل کا استعمال ادارہ کی نوعیت اور ڈھانچہ پر منحصر ہے. اور سرکاری فلاحی ادارہ میں وسائل کا استعمال اور بجٹ میں فنڈ کی تقسیم وفاقی، صوبائی یا مقامی حکومت کی منظوری کے بعد کی جاتی ہے، جبکہ رضاکارانہ فلاحی اداروں میں فنڈز ادارے کے ممبران اور مخیر حضرات سے اکٹھے کیا جاتے ہیں. اب ایسے ادارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، فلاحی انصرام اگر کی بات کی جائے تو گورنمنٹ کے اداروں کا بجٹ تو پیچھے سے جو بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگ ہی بجٹ کی جو رقم ہے ریلیز کی جاتی ہے. لیکن جو رضاکار فلاحی ادارے ہیں اس میں فنڈز بھی خود جنریٹ کیے جاتے ہیں، اور ان فنڈز کی یوٹیلائزیشن کا جو ہے وہ طریقہ کار بھی خود ہی طے کیا جاتا ہے کہ آخر کتنا فنڈ جو ہے وہ کس مد میں خرچ ہوگا. اور یہ اخراجات کا اور آمدنی کا جو گوشوارہ ہے اس کو بجٹ بنانا یا بجٹ بولا جاتا ہے، تاکہ فلاحی اداروں کے تمام شعبے اپنے پروگرام کو مؤثر طور پر چلا سکیں. گویا فلاحی انصرام سماجی بہبود کی کامیابی کی ضمانت ہے. اچھا منصرم نہ صرف اپنے ادارے کے نظم و نسق کو بہترین طریقے سے چلاتا ہے بلکہ اپنے ماتحت افراد کے اعتماد کو بحال کرتا ہے. یس، دس از دا تھنگ. ایک اچھے منصرم کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ وہ صرف منصرم نہ بنے، وہ اپنے ساتھ اپنے ادارے کے جو لوگ ہیں ان سب کو، ان کا اعتماد بھی بحال کرے، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور لوگوں کی رسپیکٹ کا خیال کرے، ان کی سیلف اسٹیم کا خیال کرے. رائٹ جاب جو ہے، جو شخص جو کام کر سکتا ہے اس کو وہی کام دینا چاہیے. کسی شخص کو اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کے یا ایسا کام جو اس کی نیچر کو سوٹ نہیں کرتا وہ نہیں دینا چاہیے. اگر زبردستی طریقے سے اپنے جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں یا آفیشلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے تو بے چینی کی فضا پائی جاتی ہے، ادارے کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور انسانوں کے بھی آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور جو ایک منصرم کا مقصد ہوتا ہے کہ ادارے کو اچھے انداز سے چلانا، اور وہ مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے. جی تو 4th ایئر آپ کو آج ایک چیپٹر میں نے ایک لیکچر میں کمپلیٹ کرا دیا ہے. ایکچولی اس کا ایک ہی چیپٹر ہے، ایک ہی کوشچن ہے اس کا، اور بہت چھوٹا شارٹ سائز کا جو ہے وہ سیلیبس ہے. اسی میں سے مختلف کوشچنز گھما پھرا کے پوچھے جاتے ہیں. اسی کو سماجی فلاحی انصرام کے حصے بھی کہہ دیا جاتا ہے، اسی کو اس کے فرائض اور ذمہ داریاں
جن کے نام سے بھی کوسچن پوچھا جاتا ہے، اور ایک آدھ کوسچن جو ہے وہ ڈیفینیشن کے حوالے سے پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو اوکے جی، آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ خوش رکھیے، دوسروں کو خوش رہیے، اور دوسروں کا خیال کیجیے، اپنا بھی خیال کیجیے، محبت سے رہیے، ساتھ ساتھ اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے، اپنے وقت کی قدر کیجیے۔ اور وقت کی قدر کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی تعلیم کو، اپنی تمام جو آپ کی ذمہ داریاں اس کو پورا کریں، اور اپنے وقت کو درست جو کاموں میں صرف کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔